السلام علیکم. ویکینڈ وتھ فائزہ کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فائزہ بخاری. ویورز اس وقت موجود ہیں لاہور کے علاقے ڈی ایچ اے فیز 8 میں اور آج ہم آپ کی ملاقات جس شخص سے کروانے جا رہے ہیں وہ سابق آئی جی بلوچستان ہے. وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں اپنے خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور جب وہ آئی جی پولیس تھے تو انہوں نے شعبہ صحت پر خاصی توجہ دی. ریٹائرمنٹ کے بعد 2013 کا الیکشن انہوں نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑا. آج کل والی بال فیڈریشن کے چیئرمین ہیں. جی ہاں، آپ سمجھ گئے میں بات کر رہی ہوں چودھری یعقوب کی. تو چلیے ملاقات کرتے ہیں چودھری یعقوب صاحب سے. السلام علیکم سر. جی السلام علیکم. جی کیسے ہیں سر؟ بالکل خیریت الحمدللہ. سر سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اچھا سر، اسٹارٹ اس کا ہم آپ کے بچپن سے کریں گے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی پیدائش کون سے شہر کی ہے، آپ کا بچپن کیسا گزرا، کن حالات میں گزرا، آپ کس طرح کے بچے تھے؟ میرے پیرنٹس نے انڈیا سے ایسٹ پنجاب سے مائگریٹ کیا اور ہم جب یہ لوگ آئے ہیں یہاں پہ تو یہ شیخوپورہ میں سیٹل ہوئے. تو شیخوپورہ ایک ولیج ہے، بلڑ کے اس کا نام ہے. یہ شیخوپورہ سے کوئی 7-8 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. تو میری پیدائش شیخوپورہ ڈسٹرکٹ کی ہے. اور پھر میرا بچپن بھی وہاں پہ شیخوپورہ میں اپنے گاؤں میں گزرا. اس زمانے میں میرے گاؤں کے اندر کوئی سڑک بھی نہیں بنی ہوئی تھی، اس میں وہاں پہ کوئی بجلی نہیں تھی. اور میرا جو بچپن کی جو تعلیم ہے اسکول کی، وہ ٹاٹ کے اوپر بیٹھ کے ہوئی تعلیم. وہ میں وہاں کا جو پرائمری اسکول ہے اس کے اندر 2 ٹیچر ہوتے تھے پورے پرائمری اسکول کے اندر 5 جماعتوں کو پڑھانے کے لیے. اتنے سارے بچے اور 2 ٹیچر صرف. اور میں اس میں پڑھتا رہا ہوں. پھر میں نے وہاں پہ کلاس 5 کی. اس کے بعد کلاس 6 کے لیے وہاں پہ نزدیک اسکول نہیں تھا تو میں شیخوپورہ شفٹ ہوا. تو شیخوپورہ ڈیلی آتا تھا اور ڈیلی جاتا تھا. ذرا میرے پیرنٹس تھوڑے سے بہتر حالت میں تھے اکنامکلی، تو وہ مجھے گھوڑی کے اوپر صبح ایک بندہ ملازم وہ ریلوے اسٹیشن کے اوپر چھوڑتا تھا اور وہاں سے میں کوئی 3-4 کلومیٹر پر ریلوے اسٹیشن، 3 کلومیٹر پر، وہاں سے میں ٹرین کے اوپر بیٹھ کے شیخوپورہ آتا تھا. گورنمنٹ ہائی اسکول شیخوپورہ میں پڑھتا تھا. تو ہوا یہ کہ اس زمانے میں کلاس 6 میں انگلش سٹارٹ کرتے تھے. اسٹوڈنٹ میں اچھا تھا، پرائمری میں بھی اچھا اسٹوڈنٹ تھا، اچھے والے اسٹوڈنٹس میں تھا. لیکن کلاس 6 میں جب میں وہاں پہ گورنمنٹ ہائی اسکول شیخوپورہ میں گیا تو انگلش چونکہ شروع میں سٹارٹ تھی تو انگلش کا جو پہلا ٹیسٹ ہوا اس میں فیل ہو گیا. اوور آل میں کلاس میں سیکنڈ تھا، لیکن میں انگلش کے اندر آئی جسٹ فلنکڈ. تو ٹیچر نے میرے والد صاحب کو بلایا، یا جب میرے والد صاحب کو پتہ چلا وہ بھی آئے، کنسرنڈ تھے کہ کیا ہو گیا اس کے ساتھ. لیکن اللہ کا شکر ہے پھر میں نے تھوڑی محنت کی. تو جب وہ آفٹر 9 منتھس وہ جو ایگزام ہوا اگلا، تو اس زمانے میں اس طرح سے ایگزامز ہوتے تھے. تو سماہی اینڈ پھر چشماہی اینڈ دین آفٹر 9 منتھس جو اسکول کا انٹرنل ایگزامینیشن ہوتا تھا، تو اس میں پھر میں بڑے اچھے نمبروں کے ساتھ انگلش میں بھی اور باقی بھی پاس ہوا. میں نے مڈل بھی وہاں سے کیا، میٹرک وہاں سے کیا. پھر اس کے بعد میں نے ایف ایس سی شیخوپورہ گورنمنٹ کالج سے کیا. ایف ایس سی کے بعد میرا ایڈمیشن پنجاب یونیورسٹی، میری پری انجینئرنگ تھا، تو میرا ایڈمیشن جو ہے وہ انجینئرنگ یونیورسٹی کے اندر ہو گیا. لیکن میں نے وہ پہلی دفعہ ایک ایسا فیصلہ انڈیپینڈنٹلی کیا. گھر والے یہ کہتے تھے، اس زمانے میں ایک بڑا رواج تھا کہ یا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے. جی سر، بالکل ایسا ہی یہ ہے. 2 پروفیشنز جو تھے، جو اچھے اسٹوڈنٹس تھے، ان 2 پروفیشنز کے لیے جاتے تھے. میں اپنے بارے میں نے اسیس کیا کہ میں ٹیکنیکلی بہت نالائق ہوں. مجھے کوئی ٹیکنیکل کام نہیں کرنا آتا، یعنی مجھے سوئچ لگانا نہیں آتا، مجھے بجلی کا کوئی چھوٹا موٹا کام بھی نہیں آتا. تو میں ایک تو خیر میں والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، بلکہ اکلوتا چائلڈ تھا. تو میں وہ اس معاملے میں مطلب مجھے یہ کام شام کوئی نہیں آتا تھا. تو میں نے سمجھا کہ تو میں نے سمجھا کہ یہ میں کام نہیں کر سکتا اور میں بڑا نالائق انجینئر بنتا جاؤں گا. نمبر تو میرے آ گئے ہیں اور میں بن جاؤں گا، لیکن میں کوئی بڑا کامیاب انجینئر یہ بڑا اچھا نہیں ہوگا. دوسرا، مجھے میرے سامنے جو انجینئر کا کانسیپٹ نظر آ رہا تھا وہ ایک روڈ کا انجینئر، یا جو دوسرا انجینئر پاکستان کے اندر ہوتا ہے ایس ڈی او ایکسین، تو وہ مجھے کو بہت زیادہ اٹریکٹ نہیں کر رہا تھا، سچی بات ہے. تو پھر میں نے گورنمنٹ کالج لاہور کے اندر ایڈمیشن لیا. پہلے تو میں بی ایس سی میں داخل ہوا، فزکس اور میتھمیٹکس وغیرہ میں. لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میں نے انجینئر نہیں بننا تو پھر میں نے یہ سائنس کیوں پڑھنی.
تو پھر میں نے شفٹ کر کے سوشل سٹڈیز کے اندر میں آ گیا اور میں نے پھر اکنامکس پڑھی اور میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی. تو میں گورنمنٹ کالج سے گریجویٹ کیا اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس میں. اس کے علاوہ جو کمپلسری سبجیکٹ انگلش اور باقی تو وہ ساتھ شامل تھے. وہ کرنے کے بعد میں نے لاء کیا. اچھا. تو میں یونیورسٹی لاء کالج, اس زمانے میں اولڈ کیمپس کے اندر ہی یونیورسٹی لاء کالج ہوتا تھا, تو وہیں سے میں نے لاء کیا. وہ میں نے ڈسٹنکشن کے ساتھ کیا, یونیورسٹی میں پوزیشن کے ساتھ کیا. اور میری پہلے سال میں 8 نمبروں سے فرسٹ پوزیشن مس ہوئی, ادروائز آئی ووڈ ہیو بین نمبر 1. ان اینی کیس وہ بڑا اچھا ہوا. اس کے بعد پھر میرے دماغ میں یہ تھا کہ میں CSS میں بیٹھوں گا. اور لائک 5 بچے تھے, پھر CSS میں جانا تھا. کمپیٹیٹیو ایگزام کے لیے پھر میں نے تیاری کی. تو اس کے لیے میں, چونکہ اس کے لیے رہنا لاہور میں ضروری تھا, لائبریریز یہ وہ, تو اس کے لیے پھر میں نے یونیورسٹی میں میں نے پولیٹیکل سائنس میں داخلہ لیا لاء کرنے کے بعد. اور اسی عرصے میں اپنی تیاری کر رہا تھا. تو پھر میں نے ایگزام دیا, میری سروس آ گئی. پہلے سال تو ایسے چلتے پھرتے ایگزام دیا, لیکن پھر بھی میری سروس آ گئی اور وہ سیکریٹریٹ سروس آئی. لیکن پھر میں جب یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا تھا تو اسی زمانے میں پھر میں نے جو ایگزام دیا تو پھر میری پولیس سروس آ گئی. میں نے وہ اکیڈمی جوائن کر لی. اکیڈمی جوائن کرنے کے بعد میں پولیٹیکل سائنس میری مکمل نہیں ہو سکی, یعنی ایم اے. وہ میں نے جب میں سروس میں تھا اور میں ASP کوئٹہ میں تھا, تو وہاں پہ میں نے نیوز میں سن رہا تھا کہ جی وہ ان کی کوئٹہ یونیورسٹی کے کہ جو ایگزام ملتوی ہوئے تھے وہ فلاں تاریخ کو ہو رہے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ میں کیا یہاں سے ایم اے نہ کر لوں پولیٹیکل سائنس میں. تو پھر میں نے وہاں سے پولیٹیکل سائنس کا پرائیویٹ امتحان دے دیا. پتہ چلا کہ میں نے ٹاپ کر لیا. اور ماشاءاللہ آپ کیسے کر لیتے تھے تو لیکن وہ بعد میں مجھے انہوں نے کہا جی نہیں رزلٹ بدلا ہے, کیونکہ وہ ایک لڑکی انہوں نے کہا کہ جی یہ تو کوئی پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہے جو ٹاپ کر گیا. انہوں نے کہا کہ اچھا چلو اس کو نمبر 2 کر دیتے ہیں, اپنے اسٹوڈنٹ کو نمبر 1 کر دیتے ہیں. یہ سارا کچھ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بہر صورت وہ میری ایم اے پولیٹیکل سائنس بھی ہو گئی. تو میں بہر صورت سروس میں آ گیا, ASP ہوا. ASP ہونے کے بعد شروع میں جو ویسے آپ کو بچپن سے پولیس میں آنے کا شوق تھا؟ میں نے DMG نمبر 1 لکھی تھی اور پولیس نمبر 2 لکھی تھی. لیکن وہ جو ہوتا ہی ہے کہ میرٹ کے اوپر اگر آپ کی نمبر 1 پوزیشن نہ آپ کو مل سکے تو پھر آپ کو نمبر 2 والی جو ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ لائے گئے, شوق سے نہیں آئے پولیس نہیں. ہاں مطلب میرا یہ خیال تھا کہ شاید پولیس بہت ہی کوئی ٹف نوکری ہے اور اس کے اندر بندے کو تھوڑا بدتمیز شاید ہونا پڑتا ہے. تو میں تھا نہیں اس طرح کا, بٹ آئی تھاٹ کہ, لیکن اللہ کا شکر ہے میں اپنے اس جو سافٹ سٹائل تھا لائف کا اور میرا ایٹیچیوڈ بھی سافٹ تھا, جو سارے سمجھتے تھے کہ شاید میں سافٹ ہوں گا ان دا پولیس. لیکن الحمدللہ میں جب ASP ہوا تو ASP سے لے کر DIG تک بغیر کسی سفارش کے میں تھرو آؤٹ فیلڈ میں رہا. میں نے ڈسٹرکٹ کے اوپر ڈسٹرکٹ کا انچارج رہا, یعنی جو آج کل جس کو DPO کہتے ہیں, اس زمانے میں اس کو ڈسٹرکٹ SP کہتے تھے. میں یعنی جب میں پروموٹ ہوا تو میں SP صدر لاہور لگا. SP بننے کے بعد اس کے 6 مہینے کے بعد میں DPO یعنی جو ڈسٹرکٹ SP رحیم یار خان لگا. کوئی 10 مہینے کے بعد مجھے ایک میرے جو پہلے سینئر DIG تھے انہوں نے مجھے کہا کہ گجرانوالا خالی ہو رہا ہے تو ہم آپ کو گجرانوالا لانا چاہتے ہیں. IG صاحب سے بات ہوئی ہے, انہوں نے گورنر صاحب سے بات کی, لیکن وہ باہر صورت کسی اور نے مینیج کر لیا. لیکن 2 مہینے کے بعد مجھے پھر یہ پتہ چلا کہ جی میری پوسٹنگ ساہیوال ہو گئی. اور ساہیوال ڈسٹرکٹ اس زمانے میں جو موجودہ ساہیوال ڈویژن ہے پورا, یعنی ساہیوال, اوکاڑا اور پاک پتن, یہ جس کے 3 ڈسٹرکٹ ہیں, اس زمانے میں ایک ڈسٹرکٹ تھا. اچھا. اینڈ آئی واز اے ینگ مین آف سے 33-34 ایئرز آف ایج. تو میں وہ ساہیوال کو 3 سال تک میں نے کمانڈ کیا ایز ڈسٹرکٹ SP. ماشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد کچھ 3 مہینے کے لیے میری پوسٹنگ JLM میں ہوئی ایز DPO. لیکن 3 مہینے کے بعد ہی پھر میں SSP راولپنڈی چلا گیا. اچھا, دس واز اے بڑا وہ ٹف ٹائم تھا راولپنڈی میں. اس زمانے کے اندر ایک تو میری اس ٹینیور کے درمیان ایک بہت خراب کرائم ہو گیا, اس زمانے میں اتھوڑا گروپ اس کو کہتے تھے. لیکن وہ ڈوگ کھبے کا ایک ایریا تھا جس کے اندر ملٹیپل مرڈرز ہو گئے ایک گھر کے اندر. تو میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ بھائی سامان باندھو, اب تو یہ گورنمنٹ جو ہے وہ اسکیپ گوٹ بنائے گی کسی نہ کسی کو اور ٹرانسفر ہو جائے گا یا سسپینڈ کر دیں گے. بہر صورت لیکن وہ گورنمنٹ کے اندر ہمت تھی
اس زمانے کے اندر جو آج کل ہو رہا ہے 3 مہینے کے بعد پوسٹنگ اس طرح سے نہیں تھا. تو میں وہاں پہ 3.25 سال رہا. اور اس زمانے کے اندر پھر یہ افغان وار شروع ہو گئی. تو آئی واز دیئر فرام 84 to 87. اور 3.25 سال کے بعد میں نے اور میرے ایک دوست کولیگ جو SSP اسلام آباد تھے اور میں پنڈی میں تھا, تو ہم دونوں نے پروگرام بنایا کہ اب ہم باہر پڑھنے کے لیے کچھ جائیں, تو کورس کرنے کے لیے جائیں. طارق پرویز ماشاءاللہ اتنا پڑھا تھا, ابھی کوئی کسر رہ گئی تھی. باہر صورت وہ کچھ سوچا کہ باہر کے کورسز کرنے چاہیے, ہمیں باہر کی پولیسنگ کے بارے میں پتہ چلنا چاہیے, تاکہ آئیڈیا یہ تھا کہ ہم چیزوں کو ریفارم کیسے کر سکتے ہیں, تو پولیس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک دماغ پہ ہمیشہ پریشر تھا کہ پولیس کے بارے میں لوگوں کا کوئی بہت اچھا امپریشن نہیں ہے. میں نے پوچھنا تھا. تو لوگوں کا اچھا امپریشن نہیں ہے, تو کیا کر سکتے ہیں کہ ہم باہر سے پڑھ کے آ کے, مثلا برٹش پولیس کا بہت اچھا امیج ہے, برٹش بابی جو ہے وہ ایک لوگ اس کو بہت پسند کرتے ہیں, سٹیزن کے ساتھ, کمیونٹی کے ساتھ اس کا بہت اچھا تو کیا ہو سکتا ہے جو پاکستان میں ہم انوویشنز کر سکتے ہیں, کوئی ریفارمز کر سکتے ہیں. تو وہاں سے ماسٹرز ان کرمنالوجی کیا, پولیس کے ساتھ اٹیچمنٹ کی. یہ انگلینڈ سے کیا آپ نے؟ انگلینڈ سے کیا میں نے. تو وہاں سے پھر اس کو وہ ماسٹرز MSc اکنامکس کہتے ہیں, although it was criminology. ٹھیک ہے. تو وہ کیا میں نے, واپس آیا تو کچھ 6 مہینے کے بعد ہماری پروموشن ہو گئی. میں پروموٹ ہو کے DIG فیصل آباد لگ گیا. وہاں میں بطور DIG فیصل آباد کو 3 سال رہا ہوں. پھر اس کے بعد وہاں سے ٹرانسفر ہوا. تو یہ ایک زندگی کا سلسلہ چلتا رہا. پھر میں نے فائنلی جب میں پروموٹ ہوا تو کچھ عرصے کے لیے ANF کے اندر میں نے ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل کام کیا. اس کے بعد میں IG بلوچستان رہا. اس کے بعد میں کمانڈنٹ نیشنل پولیس اکیڈمی رہا, جہاں پہ ASPs کی ٹریننگ ہوتی ہے اور باقی سینئر افسران کی ٹریننگ ہوتی. تو یہ میرا کیریئر رہا. ریٹائرمنٹ کے بعد سر اچھا, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیونکہ آپ نے اس وجہ سے پاکستان کا شاید کوئی شہر نہیں تھا جہاں پر آپ نہیں گئے, آپ نے کام نہیں کیا, تو آپ کو سب سے زیادہ اچھا کہاں کا لگا کام کر کے, کون سے شہر میں لگا, اور کوئی ایسا دلچسپ واقعہ جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ میں بتاؤں جی, الحمدللہ میں یہ جو کہنا ہے نا کسی کا کہ جی فلاں بڑا ڈیفیکلٹ ضلع ہے, فلاں بڑا اچھا ہے, فلاں, مجھے کوئی ایسی بری جگہ نہیں لگی. یعنی میں جو ڈیفیکلٹ کہ جی فیصل آباد بڑا ڈیفیکلٹ چارج ہے, پنڈی میں بہت اوور ورک تھے جب میں SSP پنڈی تھا. کوئٹہ میں جب میں گیا ہوں ایز IG, تو ایک وہاں پہ اس زمانے میں ٹیررزم بھی ہو رہی تھی اور بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن تھی. بلکہ ایک دفعہ تو میرے دفتر کے باہر بلاسٹ ہو گیا اور میرے دفتر کے شیشے ٹوٹ گئے, 1-2 لوگ بھی مر گئے اس میں. اور مجھے لاہور سے ٹیلی فون آنا شروع ہو گئے اور وہ TV کے اوپر خبر چل گئی کہ IG آفس کے باہر اس طرح سے یہ ہو گیا. تو میں نے اٹ واز اے ٹف سارٹ آف اے سچویشن. لیکن آپ یقین کریں, ایک لمحے بھر کے لیے بھی, میں کوئی اتنا اپنے آپ کو بہت بہادر اور دلیر تو نہیں کہتا, لیکن ایک لمحے بھر کے لیے بھی کبھی میرے دماغ میں یہ خیال نہیں آیا کہ مر جاؤں گا, کچھ ایسی بات سچویشن ہوگی, کوئی بلاسٹ ہوگا. میں یہ سمجھتا تھا کہ جب باقی لوگ بیچارے بھی مر رہے ہیں تو اس کے ساتھ اگر ہم بھی مر جائیں گے تو کوئی ایسی کیا بات ہے. بہر صورت کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میرے دماغ میں کبھی گزرا نہیں یہ خیال. اور الحمدللہ وہاں پہ بہت, میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ I was satisfied with my performance. یعنی جو وہاں پہ ایک اچھی بات جو ہے, اگر اس کو ہم پنجاب سے خاص طور پر اور سندھ سے خاص طور پر کمپیئر کریں, کہ IG کے پاس وہ بااختیار IG ہے. تو مجھے لگتا تھا کہ شاید جو پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں وہ بڑے بااختیار ہوتے ہیں, ہمارے مائنڈ میں تو یہ تھا. یہ ہے, لیکن نہیں, ایسی نہیں ہے بات. KP جو ہے صوبہ, وہاں پہ بھی میں نے نوکری کی ہے. میں وہاں پہ DIG کوہاٹ رہا ہوں کچھ عرصے کے لیے, تھوڑے عرصے کے لیے, اور پھر DIG مالاکنڈ یعنی سوات میں DIG رہا ہوں. تو وہاں پہ بھی جو لوگوں کے ساتھ بھی پولیس کا رویہ اور کانٹیکٹ اور ان کا ریلیشن شپ بہت بہتر. یعنی سوات وہ واحد جگہ میں نے دیکھی ہے جہاں پہ لوگوں کو, اگر پولیس کی گاڑی جا رہی ہے, میں جاتا تھا تو اکثر لوگ جو سڑک پہ چلتے ہوتے تھے وہ ہاتھ ہلاتے ہیں. یعنی پولیس کو ہاتھ ہلاتے ہیں, یعنی السلام علیکم کر رہے ہیں, ان کا ایک طریقہ کار ہے. یعنی یہ ایک رسپیکٹ کے طور پر وہ کرتے ہیں.
عزت دے کے رہے ہیں طور پر آپ ایک کو، ورنہ عزت دے یہاں رہے پہ ہیں. تو سر پولیس کی گاڑی دے کے لوگ بھاگ جاتے ہیں. لوگ بھاگ جاتے ہیں یا گالی نکالتے ہیں یا کچھ نہ کچھ اس طرح کی بات کرتے بہت ہیں. گندا impression ہے بدقسمتی یہاں سے ایک بہت خراب امپریشن ہے. الحمدللہ وہاں پہ پولیس کا ایک بہت خراب اچھا امیج ہے کے پی میں. بلوچستان کے اندر بھی برا نہیں. اچھا مطلب اس کی وجہ جو ہے وہ اس میں جو پولیس کا رویہ جی سافٹ ہینڈلنگ کرتے ہیں لوگوں کی. یعنی یہ نہیں ہے دھڑام سے لوگوں کے گھروں کے اندر جا کے چھلانگے مار کے کسی کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچ جائیں. اچھا گھر کی پرائیویسی کا خیال نہ کریں, اس کا لحاظ نہ کریں. وہاں پہ یہ سر اس حکومتوں طرح کی سے انوالومنٹ بھی تو شامل ہو گئی نا اس وہاں میں. پہ پولیٹیکلی بھی اس طرح سے انٹرفیئر نہیں کیا جاتا جس طرح میں نے بتایا کہ آپ کو. انفارچونیٹلی یہاں پہ کیا جو جاتا ہے. یہاں پہ تو آپ کو کام نہیں کرنے دیتے. اچھا ٹھیک ہے سر, ہم اس پہ آپ سے مزید بات کریں گے اور یہ بھی پوچھیں گے کہ اس نظام میں مزید بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے, لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ویکینڈ ود فائزہ بخاری. ہمارے آج کے مہمان ہیں چودھری یعقوب صاحب. ان سے ابھی تک ان کے کریئر پہ اور پولیس کے جو سسٹم ہے اس پہ ہم بات کر رہے تھے. سر آپ مجھے یہ بتائیں, جیسے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے کہا تھا کہ ہم آپ سے بریک سے واپس آ کے پوچھیں گے کہ اس میں بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے, کیونکہ آپ نے تو آلموسٹ ساری زندگی اسی میں سرو کیا ہے. پھر مزید بہتری فائزہ 2-3 چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. ایک تو پولیس کا جو رویہ ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ پولیس کے جو ورکنگ آورز ہیں تھانے کے اندر خاص طور پر, اس کو 8 آور شفٹ کیا جائے. تو سر ابھی کتنے گھنٹوں کی شفٹ؟ ابھی آپ سمجھے 24 گھنٹے ہیں. یعنی وہ پولیس والا جو ہے وہ جب اپنے آپ کو جو سونے کے لیے گھر جاتا ہے تو وہ ایک جھوٹ بول کے جاتا ہے. وہ تھانے میں یہ رپٹ درج کر کے جاتا ہے کہ میں کار سرکار کے لیے فلاں جگہ جا رہا ہوں, اور وہ اصل میں گھر جاتا ہے سونے کے لیے یا اپنے بیرک کے اندر سوتا ہے. تو یہ ایک جھوٹ سے شروع ہے اور جھوٹ کے اوپر ختم ہوتا ہے یہ معاملہ. ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہے. آفٹر آل وہ ہیومن بینگ ہے. بالکل سر. تو اس کے ورکنگ آورز کو ہم نے ریزنیبل کرنا ہے. تو جب تک 8 گھنٹے کی شفٹ نہیں کریں گے اس کا وہ چڑچڑا ہوگا, اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ خراب ہوگا. دوسرا جو تھانے کا ورکنگ انوائرنمنٹ ہے, مثلا اگر آپ کسی تھانے کے اندر چلے جائیں, بہت سارے تھانے تو ہیں یا رینٹڈ بلڈنگز میں ہیں یا بلڈنگ ہے نہیں, اور اگر ہے بلڈنگ تو اس کے اندر کوئی مناسب بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے. اب کچھ تھانے یہ اچھے بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو جس طرح ایک اچھے ورکنگ انوائرنمنٹ کے اندر ایک آفس ہوتا ہے, یعنی جو پولیس کے تفتیشی افسران ہیں, جو اے ایس آئی, سب انسپیکٹرز یا سینئر افسر ہیں, ان کے بیٹھنے کے لیے بھی کوئی ان کے پاس خاص آفس نہیں ہے. وہ جس کمرے میں سوتے ہیں اسی کمرے کو بطور آفس کے استعمال کرتے ہیں. تو وہ جب تک اس کو ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور تیسری بات جو ہے وہ ان کو لیونگ سیلری دینی ہوگی. وہ سیلری جس سے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں, جس سے وہ بچوں کو پڑھا سکیں. حکومت کا ہر دفعہ یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس بجٹ میں اتنے پیسے نہیں ہیں, اور یہ اس بات کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو تنخواہ ہم سرکاری ملازموں کو, میں صرف پولیس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں باقیوں کی بھی بات کر رہا ہوں, لیکن پولیس کا میں خاص طور پر اس لیے ذکر کرتا ہوں. پولیس وہ ادارہ ہے جس کا میکسیمم لوگوں کے ساتھ تعلق, کانٹیکٹ, رابطہ یا کام کے سلسلے میں ایک دوسرے سے میل جول ہوتا ہے. تو اگر پولیس والے کا رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا تو اس سے گورنمنٹ کا, اس اسٹیٹ کا امیج بہت خراب جاتا ہے. تو اگر گورنمنٹ کو اپنے امیج کو ٹھیک کرنا ہے تو جو گورنمنٹ کا نمائندہ سب سے زیادہ اویلیبل ہے اسٹریٹ میں, اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ ٹھیک کرنا ضروری ہے. اے ایس پیز کا تھوڑا سا معاملہ ڈیفرنٹ ہے. اے ایس پیز آتے ہیں, وہ بہت عرصہ تک اپنے آپ کو تقریباً آئسولیٹڈ سا ہوتا ہے تھانے سے, اس کا کام وہ سپروائزری رول میں آتا ہے. تو چونکہ وہ سپروائزری رول میں آتا ہے تو اس کو وہ جو ڈرٹی ورک پولیس اسٹیشن میں جس کو میں کہتا ہوں, یعنی ادھر سے نہیں گزرنا پڑتا, تو اس لیے وہ بچا رہتا ہے. جو ڈرٹی ورک کرنے والا بندہ ہے اس کو ہم الزام تو دے دیتے ہیں, لیکن اس کے حالات بڑے مشکل ہوتے ہیں. یعنی فائنینشلی اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہوتے
کہ جو اس نے سرکاری کام کرنا ہے، اگر اس کے پاس اس کی گاڑی میں پیٹرول بھی اتنا نہیں ہے، اس کے پاس بجٹ نہیں ہے کہ جو پیٹرولنگ اس نے کرنی ہے اس کے لیے پیٹرول اتنا ہو، اور وہ بھی اگر کسی سے مانگ کے پیٹرول ڈلوائے گا اپنی گاڑی کے اندر، اگر اس نے کسی جگہ ریڈ کرنے جانا ہے اور مناسب وہاں پہ تھانے میں سرکاری گاڑیاں نہیں ہیں تفتیشی افسران کے پاس، تو وہ کسی سے گاڑی مدعی سے یا ملزم سے گاڑی مانگ کے لے کے جائے گا. اور جب وہ اس طرح سے کرے گا، اگرچہ پچھلے چند سالوں میں کچھ گاڑیوں کی تعداد بڑھی ہے، لیکن پھر بھی ابھی بھی پولیس کو ریلائی کرنا پڑتا ہے لوگوں پر. سر ہم لوگ کہتے ہیں پولیس لیٹ آئی، پولیس اس وجہ سے لیٹ آتی ہے، اس واسطے لیٹ آتی ہے. اور جو پولیس کا نچلا عملہ ہے، کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل، جن کے پاس کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہوتی، انہوں نے صبح ڈیوٹی پر پہنچنا ہے اور سڑک کے اوپر سے کھڑے ہونا ہے، اور وی وی آئی پیز نے وہاں پہ گزرنا ہے، یا اس کا ناکے پوائنٹ کے اوپر اس کی ڈیوٹی ہے اور وہ گھر سے آ رہا ہے، تو وہاں پہ پہنچنے کے لیے وہ پبلک ٹرانسپورٹ یا لوگوں سے، آپ نے دیکھا ہوگا سڑک کے اوپر ہاتھ کھڑے کر رہے ہیں کہ گاڑی میں مجھے بٹھا کے لے جائیں. وہ بندہ جس نے یونیفارم پہنی ہوئی ہے اور وہ ہاتھ کھڑا کر کے لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ مجھے کسی طرح سے، میں نے ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، مجھے وہاں پہنچا دو، کیونکہ اس کی اپنی جیب میں اتنی تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں کہ وہاں پہ پہنچ سکے. ہمارا یہ کہنا ہے اور کہ پولیس ریفارمز ایسی ہونی چاہیے جس میں ڈیموکریٹک کنٹرول ہونا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے پولیس کی. پوچھا جائے سال کے آخر میں کہ بتائیں آپ نے کیا رزلٹ دیا، اور پولیس چیف سے پوچھا جائے، ڈسٹرکٹ چیف سے پوچھا جائے، جو ریجنل چیف ہے اس سے پوچھا جائے، اور وہ اگر ڈیلیور نہیں کر رہے، ایک تو یہ یہاں پہ ٹینیور کا کانسیپٹ نہیں ہے. جو پولیس کا لاء بنا تھا 2002 میں جنرل مشرف کے زمانے میں، بڑا اچھا ایک لاء بنا ہے، اور وہ اسی پیٹرن کے اوپر بنا ہے جو جاپان کا پیٹرن ہے. برطانیہ کی پولیس جو ہے، وہاں کی جو پولیٹیکل اتھارٹیز ہیں، حالانکہ وہاں کی جو پولیس کا کنٹرول ہے وہ لوکل باڈیز کے پاس ہے، لوکل اتھارٹیز کے پاس ہے، وہاں پہ زیادہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس کا چانس ہے کیونکہ لوکل لیول کے اوپر ہے. لیکن اس کے باوجود وہاں پہ انٹرفیئرنس نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پولیٹیشین نے لرن کیا ہے اوور دا ایئرز، ایک ایولیوشنری پروسیس کے ذریعے، ارتقائی مراحل سے گزر کے اس نے یہ سیکھا ہے کہ بھئی میں نے پولیس کے کام میں انٹرفیئر نہیں کرنا. میں اس سے پوچھوں گا سال کے بعد، میں اس سے پوچھوں گا اس کی پرفارمنس اگر کنسسٹنٹلی خراب جا رہی ہے تو، لیکن یہ نہیں ہے میں کہوں کہ ایک کانسٹیبل کو ایک پوائنٹ سے اٹھا کے دوسرے پوائنٹ پہ لگا دیں، یہ وہ نہیں کام کرتے. سر اللہ کرے کہ یہاں پر بھی اس قسم کا نظام آ جائے. اچھا سر، یہ ذرا بڑی انفارمیٹیو اور تھوڑی سیریس گفتگو ہو گئی. آپ مجھے کوئی ایسا دلچسپ واقعہ بتائیں جو ابھی تک آپ کو آپ کے کریئر کا سارے ٹائم میں جاب میں ملا ہو، تو آپ ابھی بھی سوچتے ہو اور آپ کو خود بھی ہنسی آ جاتی ہو. ہنسی کا تو نہیں، میں ایک سیریس واقعہ ضرور بتاتا ہوں جو پہلے میں نے جس کا ذکر کیا. ڈوک کھبے کا کیس جو ہے، جس کا میں نے ذکر کیا، تھوڑا گروپ اس زمانے میں ہو گیا، بڑا ایک اندوناک واقعہ تھا. پورے گھر کے اندر بچوں کو اور آدمیوں کو، لوگوں کو مار دیا گیا، پورے گھر کا سامان بکھرا پڑا تھا. اور یہ واقعہ پہلا واقعہ نہیں تھا، اس سے پہلے بھی چند واقعات مختلف جگہوں پر ہو چکے تھے، نہ صرف راولپنڈی ڈسٹرکٹ کے اندر، بلکہ یہ واقعات جو ہیں وہ بہت ساری جگہوں کے اوپر، مثلاً مظفر آباد آزاد کشمیر میں، ہری پور جو کے پی کے اندر، اور مختلف جگہوں پر اس قسم کے واقعات، جیلم ڈسٹرکٹ کے اندر. ہوتا یہ تھا کہ گھر کے اندر صبح لوگ جب دیکھتے تھے تو سب لوگ مرے ہوئے پڑے تھے، سامان بکھرا ہوتا تھا، اور کئی دفعہ یہ لگتا تھا کہ چوری کر کے کوئی نہیں لے کے گیا، بیکاز بہت ساری چیزیں پڑی ہوتی تھیں جو لے جائی جا سکتی تھی لیکن نہیں لے کے گیا. تو مجھے یاد ہے کہ شیخ رشید جو موجودہ انٹیریئر منسٹر ہے، یہ تب کونسلر ہوتا تھا. تو میں وہاں موقع کے اوپر پہنچا، تو یہ 11 اگست کی بات ہے. تو وہ ہم، میرے ڈی آئی جی جو تھے افضل شگری، جو بعد میں آئی جی سندھ رہے ہیں، وہ اور میں دونوں موجود تھے پریزیڈنسی کے اندر. ریہرسل ہو رہی تھی جو 14 اگست کا جو پروگرام ہوتا ہے پریزیڈنسی کا، اس کی. تو وہ میرا جو وائرلیس آپریٹر ہے وہ بھاگا آیا میرے پاس کہ جی یہ اس طرح سے واقعہ ہو گیا. تو مجھے ڈی اے جی صاحب نے کہا، میں نے ان کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ آپ چلے جاؤ اور پولیس فورس کو ذرا آرڈر کر دو کہ یہ اکٹھا ہو جائے، کیونکہ آج اس کا کوئی ری ایکشن ہوگا، کیونکہ اس طرح کے واقعات 2-3 جگہوں پہ اور بھی ہو چکے تھے. تو مجھے تو اس بات کا اندازہ تھا. بہر صورت میں نے وہ وہاں پہ
یہ میسیج دے دیا وائرلیس کے اوپر کہ جی وہ ساری فورس کو اکٹھا کریں. میں وہاں پہنچا تو چند لوگ اکٹھے تھے اور شیخ رشید صاحب شور مچا رہے تھے ایز کونسلر وہاں پہ کہ جی بڑا ظلم ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو میں نے شیخ صاحب سے کہا کہ شیخ صاحب ذرا اس طرح سے نہ اکسائیں لوگوں کو. انہوں نے کہا جی بڑا ظلم ہے, آپ کہتے ہیں لوگوں کو نہ اکسائیں, یہ نہ کریں, وہ کریں. بس انہوں نے جلوس نکال لیا اور وہ جو جلوس ہے وہ چلتا چلتا سارا دن ہم جلوس کے ساتھ ہیں اور وہ کیس جو ہے وہ جس طرح ہوتا ہے جہاں پہ بہر صورت وہ کیس 1 سال تک ٹریس نہیں ہوا. بڑا پریشر تھا. تو مجھے ڈی ایچ صاحب پریزیڈنٹ نے ایک ضیاء الحق صاحب کا یہ دور تھا, ہی واز دا پریزیڈنٹ. انہوں نے ایک میٹنگ کال کی جس میں ڈی آئی جی اور کمشنر کو بلایا اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا ہو سکتا ہے یہ, واٹ از دی پاسبلٹی کہ یہ کیا ہے. وہ جانے سے پہلے ڈی آئی جی صاحب نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے یہ کیا ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا جی کہ یہ کوئی نارمل کرائم نہیں لگتا, بیکاز یہ واقعہ پہلا واقعہ نہیں, ایک ہی پیٹرن ہے, ایک ہی طریقہ کار ہے اور طریقہ واردات ہے. تو یا تو کوئی ایک سائیکوپیتھ یہ کام کر رہا ہے اور یا یہ کوئی آرگنائز کرائم ہے جس میں کہ کوئی ایسے طریقے سے کر رہے ہیں جس میں گورنمنٹ کو بدنام کیا جائے. مجھے ڈی آئی صاحب نے کہا کہ آپ اوور فلاسفائز کر رہے ہو, کرمنل ہوتا ہے, یہ کرائم ہی ہے. اور اس طرح سے بہر صورت پریزیڈنٹ صاحب کی میٹنگ میں انہوں نے یہ دونوں تھیریز رکھ دی کہ یہ پاسبلٹی بھی ہے اور آرگنائز کرائم کی پاسبلٹی یہ ہے کہ چونکہ رشیا اس وقت افغانستان کے اندر رشین وار چل رہی تھی اور وہ سارا افغان وار, تو وہ یہ پاسبلٹی کہ جی شاید رشیا پاکستان کے اندر یہ کروا رہا ہو آرگنائز طریقے سے تاکہ گورنمنٹ کو ہم خراب کر سکیں. تو واپس آ کے مجھے ڈی اے جی صاحب نے کہا کہ وہ پریزیڈنٹ صاحب نے وہ تھیری بائی کر لی ہے کہ جی یہ رشیا ہی کروا رہا ہوگا, بڑے بدماش ہیں انہوں نے کروایا ہوگا. بہر صورت وہ ہم پہ پریشر تھوڑا ٹل گیا. جو میں سمجھ رہا تھا نا کہ ابھی ٹرانسفر ہوا سو ابھی ٹرانسفر ہوا, بہر صورت کچھ عرصے کے لیے یہ معاملہ رک گیا, بلکہ 1 سال تک رکا رہا, کوئی واقعہ نہیں ہوا. اور اس عرصے میں پھر یہ افغان وار کا جو تھا اس کے آفٹر افیکٹ, مطلب اس کا جو افغانستان کے اندر ہو رہا تھا سب کچھ, فرنٹ لائن کے اوپر جو سب سے زیادہ میکسیمم جو ٹارگٹ ہوا, بومب بلاسٹ ہوئے, وہ پشاور میں ہوئے, اس کے بعد اسلام آباد اور پنڈی کے اندر ہوئے. تو ڈوکھبے میں وہاں پہ ایک ڈوکھبا کہہ رہا ہوں, یہ جو بسوں کا اڈا ہے وہاں کے اوپر ایک واقعہ ہوا, پیر بدھائی, وہاں پہ کچھ 100 کے قریب بندے مر گئے. اس طرح سے راجہ بازار کے اندر ایک بم بلاسٹ ہوا. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پھر توجہ ساری کی ساری دوسری طرف چلی گئی. 1 سال کے بعد ایک شخص, یہ واقعہ دوبارہ ٹیکسلا کے اندر 2-3 واقعات ہو گئے. اسی طرح سے گھر کا سامان بکھرا ہوا ہے, لوگ مرے ہوئے ہیں. پھر ہمارے کان کھڑے ہو گئے کہ جی یہ تو ایک بہت سچویشن. تو لوگوں نے جاگنا شروع کر دیا اور گھروں کے اوپر, چھتوں کے اوپر سوتے نہیں تھے رات کو. تو رات کو ایک دن ایک رات کو ایک دیوار پھلانگ کے گھر کے اندر ایک شخص انٹر ہوا. لوگ اس کے پیچھے بھاگے اور وہ جا کے کہیں چھپ گیا. 2 گھنٹے کے بعد, 2 یا 3 گھنٹے کے بعد, ارلی مارننگ کے قریب دوبارہ اس نے اسی گھر کے اندر دوبارہ اٹیمپٹ کی. اور وہاں پہ چھلانگ لگا کے جب اندر گیا تو لوگ بھاگے پورے ایریا کے, انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کو مارا. وہ تھوڑا بہت زخمی ہوا, ہی واز ہاسپٹلائزڈ. تو وہ جو ڈی ایس پی وہاں پہ تھے, مسعود خان اس کا نام تھا, اس نے مجھے فون پہ بتایا کہ جی اس طرح سے یہ واقعہ ہوا اور وہ ہاسپٹلائزڈ ہے اور وہ رو رہا ہے کہ ٹیکسلا کے لوگ بڑے ظالم ہیں, انہوں نے یہ مجھے بڑا مارا ہے, مجھے زخمی کیا. تو وہ اس نے مجھے بتایا جی اس سے ہمیں ہتھوڑیاں ملی ہیں, اس نے جو اوپر اپنے وہ پہنا ہوا ہے جیکٹ سا, تو اس کے اندر ہتھوڑیاں ہیں اور اس نے جانگیاں پہنا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. میں نے کہا بہت فار فیچ لگتا ہے لیکن ایک بندہ اور وہ سارا یہ تو باہر صورت, لیکن پاسبلٹیز ہیں. آپ اس کو ایک سمپتھی دکھائیں, اس کا کوئی لک آفٹر کریں تاکہ وہ آپ کے ساتھ ذرا اچھا اس کے سافٹ فرینک ہو. تو وہ ایک دن وہ ڈی ایس پی صاحب میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوتا, وہ آیا, اس نے کہا سر بہت ضروری بات کرنی ہے. تو میں نے کہا کہ یار لوگ بیٹھے ہیں, میں ان کی بات سن رہا ہوں, آپ بیٹھ جاؤ. کہنے لگا نہیں جی مجھے تھوڑا ٹائم دیں, پیچھے اپنے ریٹائرنگ روم میں بیٹھ کے مجھے ذرا بات کرنی ہے ضروری. میں نے کہا اچھا. میں اٹھ کے چلا گیا.
تو مجھے کہنے لگا جی ڈھوک کھبے والا ملزم پکڑا گیا. اچھا میں نے کہا اچھا کون؟ کہنے لگا جی وہی آدمی جو میں نے بتایا تھا ٹیکسلا میں جو پکڑا گیا تھا نا, وہی آدمی. اس نے سارا ڈسکلوز کیا. اس نے کہا جی کہ 99 مرڈرز میں نے کیا, 99 مرڈرز. تو میں نے اس کو کہا کدھر ہے؟ اس نے کہا جی میں نے جیپ میں بٹھایا ہے, ساتھ اس کے گن مین میں نے بٹھائے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا نہیں اس کو فوراً لے جاؤ, میں ابھی پہنچتا ہوں وہاں پہ. میں پہنچا, اس کو ہم نے انٹروگیٹ کیا. اس نے ایک ایک واقعے کی ایک ایک ڈیٹیل چھوٹی چھوٹی بتائی ہمیں. اور پھر میرا دل نہ مطمئن, کوئی ایک بندہ یہ کیسے سارا کچھ کر سکتا ہے. تو دین ہی نریٹڈ دا ہول اسٹوری اینڈ انسیڈنٹس کہ اس نے شروع میں کرائم سے شروع کیا تھا, اچھا اور اس نے وہ چند کیسز بھی بتائے جو ابھی تک انٹریسڈ تھے, جو ابھی تک ہمیں پولیس کو نہیں ملے تھے. کہ اس نے کہا جی کہ ایک فوجی تھے, کوئی میجر تھا سنا ہے, وہ مارا گیا تھا سیٹلر ٹاؤن میں نے کیا تھا, لیکن میں لے جا کچھ نہیں سکا تھا, وہ میرا پہلا واقعہ تھا. اس سے پہلے میں نے کہتا ہے ایک چوری کی تھی, میں وہاں پہ اس میں گرفتار ہو گیا تھا. پیچھے سے میری وائف کو کوئی اغوا کر کے لے گیا, میں واپس پھر سڑک کے اوپر تھا, میرے پاس کوئی نہ جاب تھی نہ کام تھا. پھر میں پتھر کٹنے پہ شروع ہو گیا. کہتا میں ایک دن پتھر کٹ رہا تھا, توڑ رہا تھا, تو مجھے خیال آیا کہ اگر میں پتھر توڑ سکتا ہوں اس کے ہتھوڑی کے ساتھ, تو میں بندہ مار کے کیوں نہ چوری کروں. تو اس نے پھر کہتا ہے پہلا واقعہ وہ سیٹلائٹ ٹاؤن والا تھا, جو بعد میں پتہ چلا کوئی میجر تھا. ایسا کام کو سے کوئی ذہنی مریض ہی کر سکتا ہے. یہ پھر اس کے بعد کہتا ہے آہستہ آہستہ میری ایکسپرٹیز ڈیولپ ہو گئی. میں پہلے جا کے ریکی کرتا تھا علاقے کی. ریکی کرنے کے بعد پھر میں وہاں پہ آپ رات کو کسی وقت میں اپنے کپڑے اتار کے, تو یہ جو اوپر جانگیا اور وہ یہ پہن لیتا تھا, اور ساتھ وہ تھوڑیاں جا کے میں واقعہ کرتا تھا. اور کہتا ہے بعد میں چیزیں کوئی چھوٹی موٹی جو چیزیں میں اٹھا کے لے جا سکتا تھا وہ کرتا تھا. زیادہ میرا پھر یہ ایڈکشن ہو گئی مجھے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. اور آؤٹ سکرٹس جو سٹی کے تھے نا, وہاں پہ عام طور پر کرتا تھا. پھر وہ کسی جگہ پہ قبرستان یا کسی ایسی جگہ پہ جا کے بیٹھ جاتا تھا, وہاں جا کے کپڑے پہنتا تھا. اور کہتا ہے جب صبح پولیس کی گشت ختم ہو جاتی تھی, لوگ اذان کے ساتھ چلنا پھرنا شروع کرتے تھے, میں بھی اس وقت اٹھ کے نکل جاتا تھا. سر کس طرح کے لوگوں کے ساتھ پالا پڑتا ہے. سر آپ کی باتیں تو بہت انٹرسٹنگ ہے, وقت کا پتہ نہیں چلا.